ویلکم بیک کلینک آن لائن میں ناظرین دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آخری عشرہ بھی اب ختم ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ رمضان بالکل ہاتھ سے جا رہا ہے اور صرف ایک بات, کیونکہ ہم پروگرام کرتے رہیں گے, باتیں کرتے رہیں گے, دنیا اسی طرح چلتی رہے گی, پتہ نہیں ہم میں سے کب کتنے دن رہے گا, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو بخشوانے کا, مغفرت کا جو ہے یہ عشرہ ہے, بخشش کا جو ہے یہ عشرہ ہے. زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر لی جائے, کیونکہ اب بہت دن بس نہیں رہ گئے ہیں, تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں. لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ریڈ آئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آنکھیں لال کیوں ہو جاتی ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مناشا, اور کال پہ موجود ہیں مسز محمود. السلام علیکم مسز محمود. مسز محمود لائن پہ ہیں کیا, یا کال؟ آئی ایم ویری سوری مسز محمود, آپ دوبارہ کال کر لیجئے. جی, اعجاز صاحب تھے اسلام آباد سے, اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب یہ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں پچھلے 2-3 مہینے سے ریڈ ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد 2-3 گھنٹے میں وہ صحیح ہو جاتی ہیں. کیا لگ رہا ہے؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ ان کی ایک ینگر ایج گروپ ہے اور ان کو یہ پرابلم بہت پہلے سے نہیں ہو رہی ہے, ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آنکھ کی جو آئی لیڈز ہیں اس کے مارجن کے اوپر آئل گلینڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ آئل گلینڈز جو ہیں اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جس طرح کی ہماری اسکن کے اوپر ایکنی ہوتی ہے, اسی طرح آئی لیڈز کے مارجنز کے اوپر بھی ایک ایکٹیویٹی, ایب نارمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے آئل کے گلینڈز کی, اور اس کی وجہ سے جو ہمارے آنسو جو بنتے ہیں ان کی کمپوزیشن یا بناوٹ جو ہوتی ہے وہ ایب نارمل ہوتی ہے, تو وہ آنکھ کو پروٹیکٹ نہیں کرتے. آپ نے کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر گرم پانی سے چہرے کو دھوئیں یا نہا کے جب نکلتے ہیں اسٹیم سے تو ایک دم سے آنکھیں لال سی ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد وہ ٹھیک کلیئر ہو جاتی ہیں. تو کئی دفعہ اس کو یہ لڈ مارجن ڈیزیز کہی جاتی ہے یہ چیز, اور اس کو ٹریٹ کرتے ہیں بائی ایپلیکیشن, لوکل ایپلیکیشن, اینٹی بایوٹکس کی ہوتی ہیں, خاص قسم کی اینٹی بایوٹکس ہیں, اور اس سے چلی جاتی ہے یہ چیز. اچھا, عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں, کیونکہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ الرجک پرابلم ہے, اور اینٹی الرجک جو ڈراپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دے دیے جاتے ہیں. مناسب ہے اس کو دینا کیا؟ دیکھیں, الرجک پرابلم بھی لوگوں کو بہت ہوتی ہے. یہ نہیں مطلب کہ جب بھی آنکھ لال ہے تو وہ جو الرجک پرابلم ہے. اگین اگر اس پرابلم کی بات میں کر رہا ہوں, لڈ مارجن میں, یہ جو لڈ مارجن کے اندر جب تک آپ اس لڈ مارجن ڈیزیز جس کو بلیفرائٹس بھی ہم کہتے ہیں, اس کو آپ ٹریٹ نہیں کریں گے تو یہ پرابلم نہیں جائے گی. تھوڑی سی ریڈنس آپ کی شاید کم ہو جائے, کیونکہ جو اینٹی الرجکس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ایک دوائی ہوتی ہے جو کہ تھوڑی سی ریڈنس کو کم کرتی ہے. سو یہ ممکن ہے, مگر آپ کی پرابلم نہیں جائے گی. اوکے, مانسیرا سے مہتاب صاحب ہیں. السلام علیکم مہتاب صاحب. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ. سر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ریڈ آئی ہے یہ تو الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے بھی, جیسے وہ بتا چکی ہیں. تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آنکھوں سے ٹیئر نکلنے ہیں, کیا یہ آنکھوں کے لیے ضروری ہے؟ آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں, آنسو نکلتے ہیں سر, یہ کیا آنکھوں سے نکلنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہیں. ابھی پوچھ لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب تو اوتھینٹک ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. اور کوئی سوال؟ سر ان کی اہمیت بتا دیں کہ آنکھوں سے کیوں نکلتے ہیں. دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا, پھر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں. آنسو صحیح وقت پہ نکلیں تو واقعی بلیسنگ ہی ہیں, لیکن حالات و واقعات کی وجہ سے آنسو مسلسل نکلتے رہیں, یا بیماری کوئی ایسی ہو جس میں مسلسل نکلتے رہیں, تو یہ واقعی تکلیف دیں. آنسو نکلنا اچھی بات ہے. آنسو نکلنا اس حد تک کہ وہ آپ کے فیس کے اوپر آنسو بہہ نہیں رہے ہوں یا اتنے, یہ ایک نارمل چیز ہے. آنسو کا بننا آنکھ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ آنسو صرف پانی نہیں ہوتے ہیں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر, جس کو ہم امیونوگلوبولنز یا وہ چیزیں جو کہ انفیکشن کو فائٹ کرتی ہیں, جو آپ کے کارنیا کے یا آنکھ کے سامنے کی سطح کو ہیلدی رکھتی ہیں, وہ آپ کے نارمل آنسوں کے اندر ہوتی ہے. لوبریکیشن ہے. اگر آنسو نہ ہو تو آنکھوں میں تو ڈرائی آئیز تو ایک الگ مسئلہ, ڈرائی آئیز ایک اپنا مسئلہ ہے. آپ کو چیزیں ٹھیک نہیں نظر آئیں گی, کیونکہ جس طرح ونڈ شیلڈ جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے, صحیح نہیں نظر آتا. آنکھ کی بھی سامنے کی حصہ جو ہے کہ وہ ڈرائی آئی کی وجہ سے پھر ویژن کی بھی پرابلم ہوتی ہے. تو یہ تو نکلنا نارمل ہے, جو کہ اتنے کہ آپ کی آنکھ ہینڈل کر لے. اگر اتنے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آنکھوں کے میں سے پانی مستقل نکل رہا ہے, اور تو یہ ایک پرابلم ہے, اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضروری ہوتی ہے. تو اس وجہ کو سرچ کرنا چاہیے. میں ایک چیز آپ شہزاد سے یہ کہوں گی کہ اگر بچوں کی آنکھوں کے اندر آپ کو لگے کہ کبھی بچوں کی آنکھوں کے اندر کانسٹنٹلی آنسو نکل رہے ہیں,
تو یہ کبھی بھی نارمل چیز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بچہ ایک روتے ہوئے آنسو نکلنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, مگر ایک بچہ جو ہے نارملی کھیل رہا ہے, اس کی آنکھ میں سے کانسٹنٹلی آنسو نکل رہے ہیں, یہ نارمل چیز نہیں ہے. اور اس کو پلیز جلدی ہی ہمیشہ دکھائیں, کیونکہ کبھی کبھی یہ بہت سیریس بیماری کی بھی علامت ہو سکتی ہے, جیسے بچوں میں کالا پانی یا گلوکوما ہوتا ہے. اور کئی دفعہ یہاں پہ جو ڈکٹس بنے ہوتے ہیں, پیسیجز بنے ہوتے ہیں آنسو کے نکلنے کے, وہ بلاکڈ ہوتے ہیں. تو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ آسانی سے ان کو کھول سکتے ہیں, ورنہ یہ زندگی بھر کے لیے ایک پرابلم رہتی ہے بچوں. مسز محمود ہیں ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پہ. السلام علیکم مسز محمود. ہیلو, السلام علیکم. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. مجھے ڈاکٹر مہناز سے سوال کرنا تھا. جی فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر فیملی میں فادر کو گلائکوما یا ریٹینا کا کوئی پرابلم ہو تو مطلب بچوں کو کتنے عرصے میں چیک اپ کرا لینا چاہیے بچوں کو؟ ٹھیک ہے جی. فیملی میں گلاکوما یا ریٹینا کو کوئی پرابلم ہے تو پھر بچوں کی اسکریننگ کس وقت کرانی چاہیے؟ دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مس محبود کی جو یہ کویشچن پوچھ رہی ہیں کہ اس پرٹیکولر فیملی کے اندر کس ایج گروپ میں یہ پرابلم ہوئی تھی. اگر تو یہ اس ایج گروپ میں ہے جہاں کے بچوں کے اندر گلوکوما ہوتا ہے یا بچوں کے اندر ریٹنا کی پرابلمس ہوتی ہیں, جو کہ ہوتی ہیں, یہ بھی کئی بیماریاں ہوتی ہیں جو بچوں میں ہوتی ہیں, تو پھر بچے کو ارلیسٹ از ارلی پاسبل ایگزامن کرانا چاہیے. جو بھی بچے پیدا ہو نہیں, یعنی کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر فیملی میں کسی کو ہے, نہیں جیسے انہوں نے فادر کا کہا, بالکل, تو مگر جو فادر کو جو پرابلم ہوئی تھی وہ کس ایج پہ شروع ہوئی تھی؟ عموماً اگر یہ بات کرتے ہیں, اگر دو لے لیتے ہیں اس میں سرکمسٹانسز, ایک وہ فادر ہیں جن کو ٹریڈیشنلی 40-50 سال کے بعد گلاکوما ڈائگنوز ہوا, بالکل, ان کے بچوں کو کب چیک کرانا چاہیے؟ ان کو میں کہتی ہوں کہ ہر بچے کو, اور خاص طور پہ اگر کسی کی بھی فیملی میں یہ ہسٹری ہے, تو ایک بچے کو اسکول گوئنگ ایج تک ضرور ایگزامن کرنا چاہیے, ہر بچے کو, بیکاز بہت ساری, نہ صرف یہ کہ گلوکوما اور جو کالا پانی جس کو ہم کہتے ہیں, یا ریٹنا کی پرابلمس جو ہیں, یا آنکھ کے پردے کی پرابلمس, یہ کئی دفعہ سائلنٹ ہوتی ہیں جب تک کہ بڑھ نہیں جاتی. اور ہماری پاپولیشن کے اندر کیونکہ فرسٹ کزن میرجز بھی ہیں, سیکنڈ کزن میرجز بھی ہیں, بہت ساری پرابلمس ہیں جو یہاں پہ زیادہ کنسنٹریٹڈ طور پہ پائی جاتی ہیں. تو یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ اوور آل پاپولیشن کے لیے ہم ہمیشہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسکول گوئنگ ایج تک بچے کو ضرور ایگزامن ایک دفعہ ہونا چاہیے. اسکول گوئنگ ایج تک کا مطلب ایج کچھ اسپیسیفائی ایج اپ ٹو آئی وڈ سے اباؤٹ 3 ایئرس. دیکھیں, کیونکہ جب یوزلی وہ اسکول شروع کر رہے ہوتے ہیں, جب ان کو بلیک بورڈ کے اوپر وہ چیز دکھا رہے ہوتے ہیں, آبویسلی انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے بچے اسکول بھی نہیں جا پاتے ہیں, مگر یہ ہے کہ جہاں جہاں پاسبل ہے. اور یہ میں ضرور کہوں گی کہ آنکھوں کا اللہ کے فضل سے پاکستان میں اتنے لوگوں نے کام کیا ہے, اتنے لوگوں میں چھوٹے سے شہر سے لے کے بڑے سے بڑے شہر میں, کہ ایکسیس ضرور ہے. LRBT کی بہت سارے ادارے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, تو ایکسیس ضرور لوگوں کے لیے وہ پاسبل ہے. باقی یہ ہے کہ اگر کسی کی جو نارمل, اگر اولڈر ایج کے اندر جا کے ریٹنا کی پرابلم ہوئی ہے, یا ان قسم کا کالا پانی ہوا ہے جو کہ 40 ایئرس کے بعد ہوتا ہے, تو پھر بچے کو جب تک کہ ایک دفعہ بائی دی ایج آف 15-16 ضرور ایگزامن ہو جانا چاہیے. اگر فیملی میں کوئی ایسی پرابلم ہے جو کہ ارلی آن ان لائف, یا آپ کو بتایا گیا ہے کہ جی یہ آپ کو پرابلم پیدائشی طور پہ جینیٹک پرابلم تھی, تو پھر اس کو ضرور شروع میں جب بچے کی پیدا ہونے کے شورٹلی آفٹر ہی اسکرین ضرور کروانا. اچھا, شہزاد صاحب کی ہمارے فرسٹ سیشن میں کال تھی سکھر سے. شہزاد صاحب لائن پہ موجود دیکھ رہے ہوں گے آئی ہوپ. تو ان کے بچے کو ڈائگنوز ہوا, 10 سال کا ان کا بچہ تھا, اور اس کو انہوں نے جو ورڈ یوز کیا تھا مائکرو ڈسٹرافک. جی, میرے خیال میں وہ جو ڈسٹرفی کی بات کر رہے ہیں وہ ریٹنل ڈسٹرفی ہے, کیونکہ انہوں نے ساتھ میں مینشن کیا تھا کہ انہوں نے ایک ٹیسٹ کرایا تھا ERG, جو کہ ایک الیکٹریکل ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹنا کی فنکشن کا یا آنکھ کے پردے کی فنکشن کا. تو یہ چیز ہے کہ انفارچونیٹلی بہت ساری ایسی ریٹنل ڈسٹرفیز ہیں جن کا کوئی ابھی تک دنیا بھر میں علاج نہیں ہے. ان کے اوپر کام بہت ہو رہا ہے, جین تھیراپی بھی ہو رہی ہے, اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, مگر کچھ ایسی بیماریاں ابھی تک ہیں جن کا دنیا بھر میں علاج نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جس بچے کی آنکھ میں یہ پرابلم ہے, اگر وہ علاج آپ کو جو بھی ٹریٹنگ آفتھمولوجسٹ, جو بھی آئی سرجن ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ علاج نہیں ہے, تو بچے کو پھر بھی سال میں ایک دفعہ ضرور چیک کرائیں, تاکہ آنکھ اس ہیلدی کنڈیشن میں رہے, تاکہ اگر کل کو کوئی وہ علاج مل بھی جاتا ہے, اویلیبل بھی ہو جاتا ہے, اور سائنس اب بہت ریپڈ ٹریٹمنٹ ہے. اگر